جتنی آیات روزے سے متعلق عربی میں صوم کہتے ہیں، اردو میں روزہ کہتے ہیں، روزے سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان تمام آیات میں سب سے زیادہ جامع معنی، جس میں ایک آیت میں سارے مضمون کو سمیٹ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا تب بھی اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ کا تعلق سورہ بقرہ، دوسرا سپارہ، 7واں رکوع، 183 نمبر آیت۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ 7واں رکوع 183 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، تم سے پہلے والوں سے بھی یہی چاہا گیا کہ وہ متقی بنے اور تم سے بھی یہی چاہا گیا کہ تم متقی بن کر دکھاؤ۔ قرآن حکیم کی 6666 آیات میں ہر موضوع کی آیات ہیں، حج کی بھی آیات موجود ہیں، جہاد کی آیات بھی موجود ہیں، الوہیت کی عقیدے کی آیات بھی موجود ہیں، نماز کی آیات بھی موجود ہیں اور روزے کی آیات بھی موجود ہیں۔ جتنی آیات روزے سے متعلق عربی میں صوم کہتے ہیں، اردو میں روزہ کہتے ہیں، روزے سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان تمام آیات میں سب سے زیادہ جامع معنی، جس میں ایک آیت میں سارے مضمون کو سمیٹ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا تب بھی اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عام حالات میں آدمی کہہ دیا کرتا ہے کسی بڑی تفصیلی بات کو، معامے کو، کسی مشکل بحث کو، کسی مقدمے کو آدمی چند منٹ میں حل کر دے اور سامنے والے کی سمجھ میں بھی آ جائے، قبول بھی کر لے، تو آدمی بحالت مجبوری کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جی آپ نے تو کوزے میں بند کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ روزے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کوزے میں آیت مضمون بند ہو گیا تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، تسلی دے دی کہ ہمارے نزدیک تم بھلے لوگ ہو، پہلے فضیلت، پہلے تسلی، پہلے تھپکی، پہلے اطمینان، پہلے خوشی۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لاگو، فرض، حکم، زبردستی ماننا پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے، فرض عین ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیمار ایک علیحدہ مضمون ہے، مسافر ایک علیحدہ مضمون، نابالغ علیحدہ مضمون ہے، مجنون علیحدہ نہ اس کی بات ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے صحت مند آدمی کی، عاقل بالغ صحت مند آدمی جو گھر پر موجود ہے، جس کا سفر بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے کا کوئی گنجائش نہیں۔ کتبہ کا لفظ کا یہ حکم دے رہے ہیں، حکم، راستے تلاش نہ کرو، حکم پورا کرنے کی فکر کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کسی کو اچھا لگے کسی کو اچھا نہ لگے،
کوئی مشقت کے ساتھ روزہ رکھے، کوئی مزے کے ساتھ رکھے، کوئی آنے پر بوجھ محسوس کرے، کوئی خوشی محسوس کرے، کوئی دعائیں کر کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مانگ رہا ہو اللہ کب آئے گا یہ رمضان، کب آئے گا یہ مہینہ، اور کوئی کہا بھائی کتنے دن باقی ہیں، پریشانی شروع ہو جائے گی، پھر روزے رکھنے پڑیں گے، چھوڑ بھی نہیں سکتے اور رکھنے کی طبیعت بھی نہیں چاہتی۔ ہر دو قسم کے لیے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں بننا بہرحال متقی ہے، ہم تمہیں بہرحال متقی، پرہیزگار، بچ بچ کر چلنے والا، تمہیں بیدار مغز، متقی کہتے ہیں بیدار مغز آدمی کو۔ گناہ تو سب کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی کر لیتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، نماز سب کے سامنے ہوتی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، اچھائی برائی تو سب کے سامنے ہے نا۔ تو متقی اسے کہتے ہیں سامنے آ جائے، کرنے والے کام کو کر لے، چھوڑنے والے کام کو چھوڑ دے، بس اسے متقی کہتے ہیں۔ جسے سنبھل کر چلنا آ جائے، جسے سنبھل کر بولنا آ جائے، جسے سنبھل کر پکڑنا آ جائے، جسے سنبھل کر محفوظ بیدار مغزی کے ساتھ قدم اٹھانا آ جائے، قلم اٹھانا آ جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہی پرہیزگار کہلاتا ہے، بہت محتاط آدمی ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بھلے آدمی ہے۔ دنیا کا متقی ہو یا آخرت کا متقی، ہوتے دونوں محتاط ہیں، ہوتے دونوں محفوظ ہیں، دونوں بچ بچ کر چلتے ہیں، محفوظ چال چلتے ہیں، اس لیے انہیں اچھا اور نیک آدمی کہتے ہیں۔ بھلا اور متقی آدمی دیندار ہوگا تو متقی کہلائے گا، اور دیندار نہیں ہوگا، دنیا دار ہوگا تو آدمی کہتا ہے محفوظ آدمی ہے، محتاط آدمی ہے، سنبھل کر چلتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو فرض کیا گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے صحت مند بھلے آدمی کے لیے، عاقل بالغ کے لیے، گھر پہ رہنے والے کے لیے، چھوڑنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں رکھیں گے بعد میں رکھنا پڑے گا، مر جائیں گے بعد والوں کو فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ بھی نہیں دیں گے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ راستہ چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ نام کی چیز نہیں ہے، یہاں نہیں وہاں، لوگ نہیں دیں گے، اولاد نہیں دے گی فدیہ کہ بھئی ہمارے ابا کے، ہماری بیوی کے، ہمارے بہن کے، ہمارے بھائی کے، ہمارے بیٹے کے، ہمارے دوست کے، ہمارے پڑوسی کے، ہمارے نمازی کے، ہمارے امام کے روزے چھوٹ گئے تھے، دینے پڑیں گے، یہاں کوئی بھی دے فدیہ دینا پڑے گا، روزے کا بھی نمازوں کا بھی۔ نہیں دیا تو پھر اللہ پوچھے گا وہاں پر کہ بھئی کم از کم وصیتی لکھ کر آ جاتے کہ بھئی میرے فلاں فلاں موقع پر روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کا کچھ حل کیا جائے۔ تو چھوٹ نہیں ہے، کتب علیکم تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کا مقصد ہے کہ ہر حال میں کر رہے ہیں، ابھی کریں بعد میں کریں، دنیا میں کریں آخرت میں کریں، بہرحال اس کی پوچھ ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ کتبہ کے معنی نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، اتنی جامع معنی آیت، اتنی مضبوط مستحکم بھرپور آیت، جس میں مضامین کو بھی، خوشی کو بھی، تنبیہ کو بھی، پکڑ کو بھی، دینے کو بھی، لینے کو بھی، حکم کو بھی، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، اللہ نے اپنا ذکر بھی، اپنے نبی کا ذکر بھی، سب کچھ سمیٹ دیا۔ آیت ایک ہے، 183 نمبر آیت، سورہ بقرہ، دوسرا سپارہ، 7واں رکوع، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ، بس حدیث مبارکہ میں قربان جائیے، جیسے رب کے علوم ہیں اور اس نے اپنے نبی کو علوم عطا فرمائے ہیں، تو نبی کے علوم بھی قرآن حکیم کی آیت کو سمجھانے کے لیے وہ شافی کافی مضامین ہیں کہ جس نے آیت نہ سمجھی ہو تو وہ حدیث سمجھ لے تو آیت سمجھ میں آ جائے، جس نے حدیث نہ سمجھی ہو آیت کے ذریعے، جس کو آیت نہ سمجھ میں آئے حدیث کے ذریعے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے کافی شافی ہیں کہ ایک سے دوسرا مضمون قرآن سے حدیث، حدیث سے قرآن کی آیت خوب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہت مشہور حدیث، اس کا جو مغز اور خلاصہ ہے بس وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے رمضان المبارک سے، چند دن پہلے، آج بھی چند دن ہے رمضان سے پہلے، چند دن پہلے، تو اللہ کی شان حدیث تو ہے، حدیث تو ہے۔ ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے اس بات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر خوشی ہوئی، اس خوشی میں جی چاہتا ہے آپ بھی شریک ہو جائے۔ حدیث سنت ہے، باہر پنکھا چلا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کی گرل اور جالی پھنس گئی ہوگی۔ حدیث مبارکہ
سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی جو حدیث سنائی جائے گی وہ سنت اور حدیث ضرور ہوگی، لیکن وقت سنت نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پاس وقت بھی سنت ہے، آج آپ سن رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں جہاں بھی سنیں گے رمضان سے پہلے اس حدیث کو تو یہ وقت بھی سنت ہوگا۔ یہ ہے وہ کمال کی چیز کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر ایسی چیزیں سمجھاتے ہیں، کوئی دین سمجھنا چاہے تو آسان بہت، نہ جاننا چاہے تو مشکل بہت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی چند دن پہلے ارشاد فرمائی، تو یہ سننے سنانے کا وقت بھی سنت ہے۔ حدیث تو سنت ہے ہی، آپ علیہ السلام کا عمل اور قول تو ہے ہی، حدیث تو ہے ہی، لیکن وقت بھی سنت ہے کہ چند دن پہلے آپ علیہ السلام نے بھی بتائی تھی، ہم اور آپ بھی ایک دوسرے سے چند دن پہلے سن رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں معلوم ہے صحابہ کو ایک بلیغ خطبہ، لفظ بلیغ خود اتنا بلیغ ہے کہ جب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، بلیغ خطبہ بہت جامع معنی، بہت تفصیل کے ساتھ، بہت ایک ایک چیز کو بتا کے، ایک ایک چیز کو سمجھا کے، ایک ایک چیز کو واضح کر کے، ہر ایک مضمون کو علیحدہ علیحدہ کر کے تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن بتائیں ساری باتیں۔ ایک بلیغ خطبہ، ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک تفصیلی بیان، ایک بھرپور ہدایات، ایک بھرپور مضمون، یہ سارے تراجم ہیں حدیث مبارکہ کے اس لفظ کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ صحابہ مؤدب تھے، معلوم ہوتا تھا تب بھی، نہیں معلوم ہوتا تھا تب بھی کہتے اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے، اس لیے کہ کہیں بتانے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ معلوم تو ہے تو بھائی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلا مہینہ محرم کا آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے اگلا مہینہ، ہمیں معلوم ہے، صحابہ کو نہیں معلوم۔ متقی دیندار لوگ جو دعائیں کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن کر کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے، اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ پہنچا دے کسی طرح رمضان تک، اے اللہ کسی طرح رمضان ہم تک اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جو دعائیں کرنے والے 3 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے، کیا مہینہ ہے؟ کہ اللہ جانے، اللہ کے نبی علیہ السلام جانے۔ کہا تمہیں معلوم ہے شہر عظیم شہر مبارک۔ اس پوری حدیث کو اگر 30 روزے ہیں نا تو 60 مرتبہ بھی پڑھیں گے، روزانہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ روزانہ نیا علم دے گا۔ اس حدیث کو ایک دفعہ سننے کو کافی نہیں ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے، آرٹیکل میں موجود ہوتے ہیں، نیٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہیں بھی سرچ کریں یہ پوری حدیث آ جائے گی۔ اس حدیث کو روزانہ 2 دفعہ پڑھیں گے، روزانہ 2 نئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ نے اس میں اتنے مضامین جمع کیے، اتنی چیزیں جمع کی، غریب کو امیر کو علیحدہ کیا، دن کو رات کو علیحدہ کیا، صبر تحمل کو علیحدہ کیا، جلد باز کو علیحدہ کیا، فقیر ہے لینے والا ہے علیحدہ کیا، فقیر ہے نہیں لینے والا علیحدہ کیا، مالدار ہے دینے والا ہے علیحدہ کیا، مالدار ہے نہیں دیتا بخیل ہے علیحدہ کیا، صرف روزے رکھتا ہے علیحدہ کیا، روزے نہیں رکھتا علیحدہ کیا، غصہ آتا ہے علیحدہ کیا، غصہ نہیں آتا علیحدہ کیا، عشرے کو علیحدہ کیا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ جو غریب آدمی ہے کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں، دیکھتا ہے لوگ افطار کرواتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں، اس کو بھی تسلی دی، اس کو بھی بتایا تم بھی کر سکتے ہو، اور پھر آخر میں بتایا جو ایک آدمی کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروا دے گا، اطمینان رکھو میرے پاس آنا، میں اپنے حوض سے تمہیں پانی پلاؤں گا۔ یہاں آ کر بات ختم کر دی۔ اتنا ایک ہے میں اور آپ، سفر کی کرو تیاری، مکان بنانا ہے کرو تیاری، شادی کرنی ہے کرو تیاری، مقدمہ لڑنا ہے کرو تیاری، رمضان آ رہا ہے کرو تیاری۔ ایک تیاری میں اور آپ کرتے ہیں، ناقص عقل، ناقص علم، ناقص سوچ، مفادات سامنے، اور ایک رب کائنات رسول کائنات، کرو تیاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ نے تیاری کروائی، کہا کرو تیاری۔ تو یہ تیاری میں جتنا مضمون آج سمجھ جائے، انشاءاللہ باقی آئندہ دیکھیں گے، اس طرح کہ آج ہمارے پاس 2-3 اعلانات بھی ہیں اور ہم اس کی کوشش اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے وقت بہت زیادہ اہم ہے، تو اس اہمیت کے پیش نظر ساری چیزیں وقت پر قابو میں آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر عظیم شہر مبارک،
بہت بڑا مہینہ ہے. کتنا بڑا مہینہ ہے؟ کہا دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا. عظیم ان کے یہ مانے. کہا بڑا تو ہے, کتنا بڑا ہے؟ کہا نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, بس کام کرو, روزے کی ہمت کرو, کوشش کرو, جو احکامات ہیں انہیں پورا کرو. کتنا بڑا ہے یہ تو وہاں سمجھ میں آئے گا, یہاں سمجھ میں آئے تو جس کی جب سمجھ میں آئے گا وہ اس وقت اللہ کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. شہر مبارک, ان کا برکتیں کتنی ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, کچھ نظر آ جائیں گی, کچھ جنت میں جا کے سمجھ میں آئے گی. شہر عظیم, شہر مبارک. کرنے کے کام بھی بتائے. صبر کا مہینہ ہے, غم خواری کا مہینہ ہے. خود کرنا ہے صبر, خود کرنا ہے صبر, دوسرے کے ساتھ کرنی ہے غم خواری. دونوں کے مسئلے کو حل کر دیا. دینے لینے والا, چاہے بہن بھائیوں کے درمیان, ماں باپ کے درمیان, بیوی بچوں کے درمیان, امام مقتدی کے درمیان, حاکم محکوم کے, ظالم مظلوم, کسی کے درمیان کی ساری نسبتوں کو ایک جملے میں فارغ کر دیا. قصہ ختم. کہا بھئی خود کرنا ہے صبر, دوسرے کے ساتھ کرنی ہے غمخواری. اور کیا کرنا ہے؟ کہا اس میں روزہ رکھنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کہا رات کو تراویح پڑھنی ہے. دن میں روزہ رکھیں گے, رات کو تراویح پڑھیں گے. اور کہا تم عام دنوں میں بھی تو نمازیں پڑھتے ہو. کہا لیکن عام دنوں کا فرض ایک فرض اور رمضان کا فرض 70 فرض. اے اللہ ایک پڑھنا پڑے گا یا 70 پڑھنے پڑیں گے؟ کہا نہیں, پڑھنا تو ایک ہی پڑے گا, لیکن میں 70 دوں گا تمہیں. کہا اللہ فرض کو تو آپ نے بتا دیا نفل. کہا نفل پڑھو گے اسے ہم فرض کے برابر لے آئیں گے. 12 مہینے میں کبھی کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ نفل پڑھیں فرضوں کا اجر ملے. کہا صرف ایک مہینہ ہے بس, جب تک چاند نظر آ گیا عید کا اس وقت تک. جب چاند نظر آ گیا عید کا اس سے پہلے جتنے نفل پڑھنے. تو یہ نوافل کی ترغیب ہے. ایک ایک نقطے کو سمجھنا چاہیں اور کوئی سمجھانے والا ہو تو میرے اور آپ کے لیے گھنٹوں کی تقریر سنا دے کوئی سنانے والا. ہمیں اور آپ کو کوئی بتانے والا ہو تو گھنٹوں وہ بتاتا رہے, ہم سنتے رہے, ایک ایک نقطے پر, ایک ایک چیز پر. نفل کی ترغیب ہے کہ بھائی یہ آج فرض بن رہے ہیں, عید پر نہیں بنیں گے, شوال میں نہیں بنیں گے, چاند نظر آنے پہ نہیں بنیں گے. جب رمضان کا چاند موجود ہے تو یہ نوافل فرض بنیں گے. پڑھو بھائی فرض نوافل اتنے پڑھو جتنے جو کبھی نہیں پڑھے, چاشت, اوابین, اشراق, تہجد نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ ڈالو. ساری نوافل نمازوں کی ترغیب دے دی کہ بھائی جو جس کے کھاتے میں آ سکتی ہے اس کا اہتمام کر لے. اللہ اور کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے. اللہ یہ تو میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. کہا یہ آنکھ سے دیکھتا ہے, سب کچھ تجھے آنکھ سے دکھا دوں گا. تو میرے روزے کے حکم کو پورا کر دے. صبر میں دے دوں گا, غمخواری میں دے دوں گا, خرچ کرنا میں دے دوں گا, برکت میں دے دوں گا, رزق میں کشادگی میں دے دوں گا, دعاؤں کی قبولیت میں دے دوں گا, تجھے فرض 70 ہوتے دکھا دوں گا, نفل کو فرض کرتے دکھا دوں گا, سب کچھ دکھا دوں گا. تو نے ایک چیز کو قبول کر لیا ہے, میں تو چاہتا ہوں تجھے سارا کا سب دکھا دوں. نظام اللہ رزق کی کشادگی تو میں دیکھتا ہوں, برکتیں تو میں دیکھتا ہوں. اے میرے بندے تیری چھوٹی سی آنکھ ہے, تھوڑی سی عقل ہے, تو نے ایک چیز کو دیکھ لیا, میں تو چاہتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ دکھا دوں تجھے, سب کچھ تجھے بتا دوں. جو میں نے کہا ہے وہ حق اور سچ کہا ہے. وہ اس لیے نہیں کہا کہ جنت میں دکھاؤں گا, میں تو تمہیں دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں. اور جو روزے دار کا روزہ افطار کروا دے, اللہ پاک اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے, اللہ پاک اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کرے, اعمال کو قبول کرے. صحابہ پریشان, اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے تو بس میں نہیں ہے, ہمارے پاس تو خود افطار کے لیے سحر کے لیے نہیں. فرمایا کھجوریں ہیں. او ہو کھجوریں تو کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہا ساری کھجوریں نہیں, ایک کھجور نکال سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں, ایک کھجور, ہم تو کھجوروں کے ڈھیر نکالنے کو تیار ہیں. فرمایا ایک کھجور کھلانے پر بھی رب وہی دے گا جو تم دسترخوان لمبا وسیع کرنے پر لوگے, ایک کھجور پر. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک گھونٹ پانی, ایک گھونٹ لسی, ایک گھونٹ پر. اللہ کے نبی آپ ایک گھونٹ کے بارے میں ارشاد کہا میں محمد ایک گھونٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ رب وہ سب کچھ دے گا جو لمبے دسترخوانوں پہ اللہ دیتا ہے, جو ہزاروں کی افطار پر دیتا ہے وہ تمہیں ایک گھونٹ پر بھی اللہ دے دے گا, ایک کھجور پر بھی دے دے گا. اور اگر ایک کھجور بھی نہ کریں, ایسا نہیں, فرمایا اگر ایک کھجور کے بھی 2 حصے کر کے آدھا حصہ اپنے پاس آدھا اپنے سامنے والے کو, تب بھی اللہ پاک 2 روزے داروں کا اجر تمہارے کھاتے میں ڈال دے گا. ایک کھجور اور 2 روزے دار. کہا جب تم محنت کرتے 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 تمہیں ایک احساس ہونے لگے, اے اللہ تیرا احسان, 20 دن گناہوں سے محفوظ آپ نے رکھا, پھر تم اعتکاف کو سوچنا کہ مزید اسے کیسے جیم پیک کر دیں, کیسے اسے بند کر دیں بوتل کے اندر. جو 20 دن, پھر اسے ایک عشرہ مزید لگا کر
پورے رمضان کو پیک کر دو تاکہ تم 11 مہینے اسے یوٹیلائز کر سکو، استعمال کر سکو۔ اور کہا پہلا عشرہ رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے آزادی، تو تینوں عشروں کی بھی علیحدہ ترتیب بنا دی، اور فرمایا دیکھو تمہیں بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملے گی، لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پڑھ لینا، جو تمہارا جی چاہے پڑھ لینا، یہ پڑھو گے تمہیں تسلی ہوگی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ استغفر اللہ کے معنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اور نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہم سب بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی تیری طرف رجوع کرتے ہیں، نستغفرک ونتوب الیک۔ جب بھی میں اور آپ استغفار پڑھیں، جو صیغے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں صیغے وہ الفاظ، واحد متکلم، جمع متکلم، اور بھائی غائب کے صیغے، حاضر کے صیغے، نستغفرک جمع کا صیغہ ہے۔ میں جب یہ کہوں گا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، اللہ میں سب کی طرف سے توبہ استغفار کرتا ہوں، میرے بھی گناہ کو معاف فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی سب کو شامل کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ایک آدمی پوری دنیا انسانیت کے مسلمانوں، مرد عورتوں کے لیے، مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک سارے عدد کو جانتا ہے، ان عدد کے برابر اس پڑھنے والے کو اجر دے دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کتنے لوگ اس وقت پوری کائنات میں کبھی بھی 100% مردم شماری سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پتہ نہیں کون کہاں مر رہا ہے، کون کہاں جی رہا ہے، کون کہاں رہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پوری دنیا میں پوری حکومتیں اپنے باشندوں کو 100% تخمینہ ہوتا ہے، 100% نہیں بتا پاتا، اللہ 100% بتاتا ہے۔ کہا جتنے بھی ہیں اس وقت ان سب کی عدد کے برابر، اس لیے کہ تم نے نیت کی من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین، تمام مومنات کے لیے میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ کہا میں نے سب کو معاف بھی کر دیا، صغیرہ گناہوں کو معاف بھی کر دیا تیری دعا کی برکت سے، اور ان سب کے عدد کے برابر تجھے دے بھی دیا۔ میرے محترم، اس حدیث مبارکہ کو خلاصہ اس لیے کہ اگر خلاصہ نہ ہوا تو آئندہ اس مضمون کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، تو خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کر کے اعلانات کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیو، حق سبحانہ و تقدس کیسا کریم رب ہے، یہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی ہیں مجھے آپ کو؟ پہلے دن بھی بتائیں 14 سال پہلے صحابہ کو، اور قیامت تک مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے پاس یہ سارے علوم محفوظ ہیں، قرآن حدیث محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے جس پیٹ سے بچہ اور بچی نکلتے ہیں وہ بھی ماں اور باپ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا رب نے اپنے تعلق کو، جتنا نبی نے اپنے تعلق کو امتی کے ساتھ ظاہر کیا۔ کیوں؟ اس لیے بتایا دیکھو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو اس میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، دیکھو میں نے تمہیں راتیں بتائیں، دن بتایا، عمل بتایا، اتنے ساری چیزیں بتانے کے بعد تمہاری اندر کی کیفیات جو بعد میں ہونے والی ہیں، تمہیں غصہ آنے والا ہے، تمہیں پریشانی ہونے والی ہے، کہیں تمہیں دینا ہوگا، کہیں تمہیں لینا ہوگا، کہیں تمہیں برداشت کرنا ہوگا، کہیں تمہیں سننا پڑے گا، کہیں سنانا پڑے گا، کہیں جاگنا پڑے گا، بے شمار مسائل ہوں گے۔ میں تمہیں پہلے دن بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو یہ غمخواری اور صبر دونوں جوڑ کر رکھنا، اس لیے کہ امت میں جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں وہ صبر نہیں کرتے، وہ فوراً زبان کھول دیتے ہیں، احسان جتلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے عجیب کیا چیز ہے، قرآن حدیث سمجھ عقل سے باہر ہے، عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں کہ رب نے کس دن کس مضامین کو سمیٹ دیا ہے۔ جیسی ہماری ضرورت ہے ہمیں وہ سمجھ میں آنے، اوہو رب نے اتنا عرصہ پہلے یہ بات بتا دی تھی، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ ہماری ضرورت تو آج بنی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا، جو خرچ کرتا ہے وہ صبر نہیں کرتا، جو غمخواری کرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے وہ صبر نہیں کرتا، وہ زبان اگر ہاتھ کھولتا ہے تو زبان بھی کھول دیتا ہے، اگر ہاتھ سے دیتا ہے تو ہاتھ اٹھا بھی دیتا ہے۔ تو جی اتنے احسانات ہیں، اور جو آدمی صبر کر رہا ہے وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ایک ہی مہینے کے اندر دونوں وصف دیکھنا چاہتا ہوں تو قربان جائیے اس رب کے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایک ایسی تاریخ مرتب کر دی، ایسی تاریخ رقم کر دی، اور ایسی رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں احکامات ارشاد فرما دیے۔ اس حدیث مبارکہ کو میں اور آپ کم از کم روزانہ ایک مرتبہ جیسے قرآن حکیم پڑھتے نا، یہ حدیث کا ترجمہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ روزانہ آدمی فری میں ایکس رے کر لے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، روزانہ فری میں ایکس رے ہوگا،
اور جو آدمی زیادہ کرنا چاہے الٹرا ساؤنڈ تو وہ 2 دفعہ پڑھ لے، جو سٹی اسکین کرنا چاہے وہ 4 دفعہ پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ اندر کے عیوب سامنے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا بتایا، میں کیا کر رہا ہوں؟ صبر کا مہینہ ہے، میں نے کسی کے ساتھ تلخ کلامی تو نہیں کی۔ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ میرے ہاتھ کب تک بند رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پڑھنا ہے، میں تو یہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کا مہینہ ہے، میرا قرآن کتنا ہوا ہے؟ میں صرف تراویح میں پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہوں، لوگوں کو دیکھ کر پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہوں کہ بھئی لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو روزانہ آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، ہم 10 دفعہ پڑھیں گے اس حدیث مبارکہ کو۔ یہ حدیث مبارکہ فضائل رمضان کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اس میں ہر بڑے چھوٹے مرد عورت کو خوب سمجھ میں آئے گا، خوب سمجھ میں آئے گا، اور رمضان مبارک کی تیاری وہ شاندار تیاری ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی آدمی کا رمضان محفوظ اور محتاط گزر جائے 11 مہینے وہ محفوظ رہے گا۔ 11 مہینے گناہ، کمی کوتاہیاں، بد نظریاں، جھوٹ، غیبتیں اس لیے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، درخواست یہ ہے کہ ہم حتی المقدور اس کی کوشش کر لیں، اپنے اوپر جرمانہ لگا دیں، کسی کو پابند کر دیں، کسی بڑے سے کہہ دیں، کسی اپنے سینئر کو پابند کر دیں کہ دیکھو بھائی جہاں میں غیبت کروں وہاں مجھے ایک دفعہ ضرور محبت سے سمجھیں، دیکھو بھائی یہ غیبت ہے۔ جہاں میں جھوٹ بولوں بعد میں بتا دینا، لیکن مجھے بتا دینا۔ جہاں میں غلط سائن کروں ایک مرتبہ مجھے ضرور بتانا کہ کام غلط ہو گیا۔ جہاں میں بدنظری کروں، جہاں میں موبائل میں اپنا وقت ضائع کروں، جہاں تمہیں معلوم ہو کہ یہ وقت موبائل چلانے کا تھوڑی ہے، افطار سے فارغ ہو گئے، سحری سے فارغ ہو گئے، نیند پوری ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ کہا لاؤ موبائل، لاؤ لیپ ٹاپ۔ کہا یہ وقت لیپ ٹاپ کا تھوڑی ہے۔ اعلانات سے پہلے ایک بات عرض کروں میرے محترم، ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا لیں، ہم سب ایک دوسرے کو قبول کر لیں کہ بھائی وقت اول تو دیکھو یہ رمضان مبارک نہیں، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے، ملنے جلنے کا آنے جانے کے وقت نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ رمضان مہمان ہے یا ہم رمضان سے پہلے مہمان ہیں، یا چند دن کے ہم مہمان ہیں، رمضان ہو اور ہم نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ بھائی ہم میں سے کون ہے کون نہیں ہے۔ تو نیت آج کریں، یہ ملاقاتیں، آنا جانا، بیٹھک، ملنا جلنا، ساتھیوں کو، دوستوں کو، مہمانوں کو بنانا، نہ یہ 1 مہینہ اس لیے نہیں ہے بھائی، واللہ یہ 1 مہینہ اس لیے نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی ناگزیر ہو تو ایک وقت متعین کر لیں، بھائی اس وقت ملاقات ہوگی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ناراض ہوگا تو کیا آسمان نیچے آئے گا؟ کیا ہوگا جائے؟ میں اور آپ کو صدر وزیر اعظم میں کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ معذرت کرنے کے بعد میں معافی مانگ لیں گے، فون کر کے کہہ دیں گے رمضان کے بعد بھائی معاف کرنا، ملاقات نہیں ہوئی۔ جو لوگ وقت نہیں سنبھال سکتے وہ ایمان بھی نہیں سنبھال سکتے، جو وقت نہیں سنبھال سکتے ان کا ایمان بھی نہیں سنبھلے گا۔ ایمان بہت سارے راستوں سے ضائع ہوتا ہے، اس میں سے مال کے راستے ایمان ضائع ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے ایمان ضائع ہوتا ہے، وقت کے ذریعے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے ایمان ضائع ہونے کی قوی امید ہے کہ وقت ضائع ہوا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو بھائی بتا دیں، دوست احباب کو بتا دیں، اور نہیں سمجھ میں آتا پھر بھی کوئی بات نہیں، ناراض ہوتے تھوڑی دیر کے لیے، بھائی ایک مرتبہ تو اللہ کے لیے ناراض کر دیں۔ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت لوگوں کو ناراض کیا، مفادات کے لیے بہت، خواہشات کے لیے بہت، گناہوں کے لیے بہت، نافرمانی کے لیے بہت لوگوں کو ناراض کیا۔ ایک کو تو کبھی تو اللہ کے لیے ناراض کر دیں کہ بھائی اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، بھائی میں نے یہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کو دے دیا، میں نے یہ وقت آرام کا ٹائم متعین کر لیں، نمازوں کا وقت متعین کر لیں، تلاوت کا وقت متعین کر لیں۔ جو آدمی وقت متعین کر لے گا بے وقوف بن کے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، بڑوں کے تجربے کی بات ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس آدمی نے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھدار سمجھا کہ جی میں وقت شیڈول بنانے کی کیا، مجھے معلوم ہے اس کا وقت سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ وقت اس کا سنبھلتا ہے جو کاغذی آدمی بن جائے، بیوقوف بن کے کاغذی بن جائے کہ بھئی میں نے اس وقت آرام کرنا ہے، اس وقت الارم لگانا ہے، نیند پوری ہو یا نہ ہو اس وقت اٹھنا ہے، یہ میرے تلاوت کا وقت ہے، اب میں بستر پہ کروٹ نہیں بدلوں گا، وقت ہے تو سو رہے ہیں، وقت نہیں ہے۔ مقصد یہ تربیت کے خلاف ہے میرے محترم۔ بہرحال بھائی 3 باتیں اس وقت اعلانات کے طور پر، 3 گزارشات ہیں، ایک تراویح سے متعلق، ایک تقسیم سے متعلق اور ایک حج سے متعلق۔ تراویح سے متعلق یہ کہ بھائی مرکزی مصلی پر 2 حفاظ اور دونوں مولانا حمزہ صاحب اور مولانا حماد صاحب، یہ دونوں حضرات حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مسائل کو بھی جانتے ہیں، دسترس بھی ہے۔ ہماری آپ کی خوبی ہے کہ ہم
تراوی علماء کے پیچھے پڑھیں کہ فوراً تراوی کیونکہ سال میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، تو اگر علماء ہوتے ہیں تو فوراً مسائل کو حل کرنا آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، آپ کے میرے پاس بھی فون آتے رہتے ہیں، کہا رات کو یوں ہو گیا، تراوی ہوئی یا نہیں ہوئی، قرآن پاک دوبارہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حافظ صاحب تو تھے لیکن عالم صاحب نہیں تھے، مسائل نہیں جانتے. تو اس لیے اچھی صورت یہی ہے، اس لیے کہ سارے تراوی پڑھانے والے تو علماء نہیں ملتے، لیکن اگر علماء ہو تو اچھی صورت یہی ہے، یا حافظ صاحب ہو تو وہ مسائل کو پہلے جانتے ہوں، تاکہ پیچھے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. تو بھائی دو حفاظ مرکزی مصلی پر، دو حفاظ دونوں علماء ہیں، حافظ محمد حمزہ صاحب اور حافظ حماد الدین صاحب، یہ حضرات مرکزی. اور باقی جہاں جہاں ہمارے پاس درخواستیں آئی ہوئی ہیں تو وہ حضرات بھی رمضان المبارک سے پہلے ملاقات کر لیں تاکہ ان کی بھی ترتیب اور نظم بنا دی جائے. جن حضرات نے درخواستیں دی ہوئی ہیں وہ حضرات ایک آدھ دن میں مل لیں تاکہ نظم حتمی شکل دے دی جائے. تراویح سے متعلق مضمون ختم ہوگا. دوسرا مضمون ہے حج سے متعلق. حسب معمول کووڈ کی وجہ سے کچھ ایک دو سال میں تعطل ہو گیا، ورنہ بحمد اللہ علی ذالک محمد بن قاسم مسجد کی تاریخ رہی ہے کئی سالوں سے. میزان بینک کا عملہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں. جو حضرات بھی محمد بن قاسم مسجد کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیں، میزان بینک کا عملہ کل ہفتے کے روز ظہر سے عصر کے درمیان یہاں آئے گا. آپ حضرات اپنی اپنی دستاویزات لے کر تشریف لے آئیں. وہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہے وہ باہر سافٹ بورڈ پر تینوں پیپرز لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ ان کا عکس اتار لیں، تصویر اتار لیں، اور پھر معلومات عمومی طور سے ویسے بھی معلومات ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو سمجھنے میں دشواری ہو تو وہ تینوں پیپرز لگے ہوئے ہیں سافٹ بورڈ پر کہ جو آپ کی حج کی تیاری سے متعلق ضروری اور ناگزیر ڈاکومنٹیشن ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے اور تیار کر کے کل لے آئیے. اگر تاہم آپ کی تیاری نہ ہو اور آپ جانا چاہتے ہو تب بھی عملے سے آ کر مشورہ کر لیجئے، کوئی راستہ ضرور بتا دیں. کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، کسی شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، اور کوئی مسائل ہیں تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں. وہ حضرات کنسلٹنٹ اس حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کو مفید مشورہ بھی دیں گے، راستہ بھی بتائیں گے. آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو حضرات محمد بن قاسم مسجد کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیں وہ کل عملہ یہاں آئے گا میزان بینک کا، ظہر سے عصر کے درمیان یہاں ہوں گے. تاہم اگر صرف معلومات لینا چاہیں تب بھی تشریف لائیے، معلومات لیں. ساتھ ساتھ ہماری یہ مجبوری ہے میرے بھائی، ہماری یہ مجبوری ہے یہ بتانا، اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، ہمیں سوائے اس لالچ کے، اس مفاد کے کہ آپ کے حج میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مفاد اور ہماری کوئی غرض نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی فائدہ، کوئی مفاد، کوئی غرض نہیں، ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ دنیا ہے، مسائل ہیں، چیزیں ہیں. بدگمانی یہ واحد ایک ایسی چیز ہے قیامت تک جس کی کوئی کاسٹ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ ہمیشہ مجانن فری ملتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے، سب سے زیادہ قوموں کے اعتبار سے بدگمانی مسلمان ایمان والوں میں. سور کھانے والے کے اندر اتنی بدگمانی نہیں ہے، شراب پینے والے کے اندر، زنا کرنے والے اتنی بدگمانی نہیں ہے جتنی بدگمانی مسلمان کے اندر، کیونکہ فری آتی ہے نا. اور مسلمان فری تو حرام چیز بھی لینے کو تیار ہے. فری تو کوئی چیز یہ پتہ چل جائے فری ہے، کام کی ہو یا نہ فری ہے، پیسے تو نہیں دینے، نہ 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 آ جائیے. تو ہم کیونکہ قومی اعتبار سے ایسی دہانے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں صرف فری کا کانوں میں اعلان پڑنا چاہیے، تو اس لیے کیونکہ یہ بدگمانی فری میں ملتی ہے اس لیے ہم سب سے زیادہ اس کے خریدار ہیں. تو بھائی ہمارا نہ میزان بینک والوں سے نہ کسی اور سے کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی مفاد سوائے اس کے اس مفاد کو اظہار کر رہے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کے حج میں ہم کچھ کر سکیں، آپ کے حج میں آپ محنت کریں، پیسے لگائیں، جان ماریں، مشقت اٹھائیں، حج کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہ سہولت آپ کے لیے ہو سکتی ہے. تو میزان بینک والے حضرات عملہ کل ظہر سے عصر کے درمیان یہاں آئے گا. تو جن حضرات کو جو معلومات یا ترتیب بنانی ہو وہ کل آ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اگلی بھی کوئی ترتیب کے لیے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. تیسری اور آخری بات یہ دیکھو بھائی، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. مسجد اگر ایکٹیو ہے تو پھر ساری دنیا ایکٹیو ہے. اگر مسجد کا دین محفوظ نہیں ہے پھر کہیں پہ بھی دین محفوظ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے دین کے لیے مسجد بنائی. اس لیے کچھ چیزیں جو براہ راست آپ سے ہم سے متعلق نہیں ہیں لیکن عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ایک حجت تام ہو جائے کہ ایک بات کان میں پڑی ہے، صحیح ہو غلط ہو، آپ کے پاس معلومات ہو کہ مسجد سے ایک بات سنی ہے. وہ بات یہ کہ بھائی دیکھو یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لینے دینے کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں.
یہ آج کے مخصوص حالات کے اعتبار سے ابھی کے لیے صرف یہ اعلان ہے، آج کے مخصوص حالات کے لیے صرف اعلان ہے، باقی ہر آدمی کو اختیار ہے آگے پیچھے جو مرضی کرنا چاہے۔ ہمارے پاس اسباب بھی پتہ نہیں مصنوعی قلت ہے یا حقیقی قلت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اناج کی مصنوعی قلت ہے یا حقیقی قلت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ مالی اعتبار سے یہ بحران حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، مصنوعی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم سب ہیں تکلیف میں، ہم سب ہیں تکلیف میں۔ اس تکلیف کی وجہ سے اس وقت بہت بڑی تعداد ایک مسلمانوں کی راشن دینے کی ہوتی ہے، تو بھائی اس وقت بہت بڑے طبقے کی مسلمانوں کے طبقے کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ دو چیزوں کا اہتمام کریں، مصنوعی قلت کو مزید قلت نہ بنائیں، اور ہم اسی راشن کی طرف جھک جائیں تو پتہ چلا راشن کی خرابیاں پہلے بھی تھیں، اب آج اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو بھائی آپ 10 20 50 ہزار روپے کا راشن، وہ بازار میں پھر 5 7 ہزار روپے بک رہا ہوتا ہے۔ آج بھی وہ چیزیں مسائل آج بھی موجود ہیں۔ تو بھائی راشن کی خرابیاں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، راشن کی خرابیاں زیادہ ہیں۔ جس کی بھی مدد کرنا چاہیں ان کنڈیشنز کے ساتھ ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خود مدد کریں، کسی کو وکیل نہ بنائیں، کسی کو کفیل نہ بنائیں، کسی کو ضامن نہ بنائیں، کسی پر اعتماد نہ کریں، خود کریں جو کچھ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کریں، جا کر کریں، بلا کر کریں، خود کریں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ کے پیسے ٹھکانے لگ گئے۔ پہلی بات خود کریں، کسی پر یہ ٹرسٹ کا زمانہ نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے میں نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، میں خود کروں گا، آپ نے اپنی آخرت کے خود کریں۔ آخرت کے لیے کرنا ہے تو بیچ میں واسطے نہ بنائیں، خود کریں، اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے خود دیکھ کر کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ غلطی کمی کوتاہی سارے مسائل راشن میں تو ہوتے ہیں، کیش میں نہیں ہوتے۔ جس مسلمان کی مدد کرنی ہے آپ کو، کیش سے مدد کریں، خود جا کر مدد کریں، کسی کو بیچ میں برج نہ بنائیں۔ اور سب سے پہلے جن لوگوں کو ہم 11 مہینے پریشان دیکھتے ہیں ان پر نگاہ رکھیں۔ نئے تجربے کرنے سے بہتر یہ ہے، اہل علم حضرات کا بھی اس پہ اتفاق ہے، اور بھائی سنجیدہ سمجھدار لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے، آج کے دور میں میری سراؤنڈنگ میں جو 11 مہینے سے پریشان ہے وہ رمضان میں بھی پریشان ہے۔ جسے میں 11 مہینے نہیں جانتا وہ آج بہت خوشحال ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے میرے آپ کے ہاتھوں سے کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جو 11 مہینے سے رو رہا ہے پہلے اس کی آنسو صاف کر دے۔ جس کو میں اور آپ 11 مہینے سے روتا دیکھ رہے ہیں، مانگتا دیکھ رہے ہیں، اگر وہ واقعتاً مانگنے اور رونے والا جینون ہے تو پھر ہم پہلے سب سے پہلے شریعت مطابق بہن بھائیوں کو دیکھیں، عزیز اقربا کو دیکھیں، تعلق والوں کو دیکھیں، محلے والوں کو دیکھیں، علاقے والوں کو دیکھیں، شہر والوں کو دیکھیں، جن کو جانتے ہیں انہیں دیکھیں، جنہیں میں اور آپ نہیں جانتے، جنہیں جانتے ہیں وہ بیچارے کل بھی رو رہے تھے آج بھی رو رہے ہیں، وہ کل بھی بھوکے تھے آج بھی بھوکے ہیں۔ تو بھائی 11 مہینے میں جن کو ہم دیکھتے رہے، جنہیں ہم جانتے ہیں، ان کو اتنا بھر دیں کہ وہ اگلے 11 مہینے میں دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ رہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔